الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شاباش اعظم خان صاحب، شاباش، کمال کر دیا صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ سلامت رہیے، آپ جیتے رہیے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ یعنی اس وقت مجھے یہ میرا گمان ہے اور میرا یقین ہے انشاءاللہ اور میرا حسن ظن ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہوں گے نا، آپ نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو جیت لیا ہے، آپ نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مسرور کر دیا ہے۔ آپ کے لیے تمام مسلمانوں کی ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ اس موقع پر، جس موقع پر فلسطینیوں کے حق میں بات کرنا ہم جیسے مسلمان جو ہیں وہ بہت کٹھن محسوس کر رہے ہیں، ہم جیسے مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ مصلحت پسندی سے کام لے رہے ہیں، ہم جیسے مسلمان جو ہیں وہ چپ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ فلسطینیوں کے حق میں آواز کو بلند کرنا اور بڑا سمبولک وے میں میدان میں اتر کے آواز کو بلند کرنا اور ببانگ دہل آواز کو بلند کرنا اور اسرائیل کے چہرے کو ایکسپوز کرنا اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننا، یقین مانیے یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے اس کام کو کر کے دکھا دیا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس وقت آپ نے مسرور کر کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ آپ نے اپنی ایمانی شولڈرز کے اوپر وہ تمغہ سجا لیا ہے کہ جس کی چمک انشاءاللہ اور جس کی دمک آپ کو دنیا میں بھی چمکاتی رہے گی انشاءاللہ، اور میری دعا ہے کہ آخرت میں بھی چمکاتی رہے گی۔ یعنی آپ نے ویسے تو کئی میچز کھیلے زندگی میں اور کئی میچز آپ کھیلیں گے انشاءاللہ، آپ کئی مرتبہ میدان میں اترے، آپ کئی مرتبہ میدان میں اتریں گے، آپ نے کئی مرتبہ سکسرز مارے، آپ کئی مرتبہ سکسرز ماریں گے، آپ نے کئی مرتبہ گراؤنڈ سے باہر بال کو پھینکا ہوگا اور کئی مرتبہ انشاءاللہ پھینکیں گے۔ لیکن یہ جو شاٹ آپ نے مارا ہے نا، یہ جو آپ نے گراؤنڈ سے باہر بال کو پھینکا ہے، آپ یقین مانیے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کر کے رکھ دیا ہے کہ اس وقت آپ نے ایک آگ لگا کے رکھ دی ہے ظالموں کے کیمپ کے اندر۔ ٹھیک ہے، مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گی، کیونکہ اس طرح کا جب بھی کوئی سٹینس لیتا ہے تو مسائل آتے ہیں۔ حق کے ساتھ جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو پرابلمز کا شکار کیا جاتا ہے، اس کو مسائل کا شکار کیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی کیا گیا، آپ کو بھی تنبیہ کر دی گئی، آپ کو بھی آپ کی فیس کا 50% جو ہے وہ اب جرمانے کے طور پہ دینا پڑے گا، آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ یہ خاردار جھاڑیاں ہیں جو آپ کے دامن کو تار تار کریں گی، آپ کے دامن کو پھاڑیں گی۔ لیکن اگین وہی بات ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کلب میں لا کر شامل کر دیا ہے جو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا کلب ہے اور فلسطینیوں کے حق میں آواز کو بلند کرنے والوں کا کلب ہے۔ یعنی اس وقت دو ہی کلب بن چکے ہیں نا۔ ایک کلب تو وہ ہے جس میں سارے خود غرض، سارے بے حس، سارے مصلحت پسند، سارے جھوٹے اور سارے منافق آ چکے ہیں کہ جن کو اللہ نے طاقت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، جن کے پاس پوزیشنز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی منافقت کے چولے کو اس انداز سے پہن چکے ہیں صاحب، یوں کہیے کہ بے حسی کے چولے کو اور خود غرضی کے چولے کو اس انداز سے پہن چکے ہیں کہ وہ اس کو اتارنے کو بھی تیار نہیں ہیں اور اپنی آواز تو چھوڑیے صاحب، ایک لفظ بھی فلسطینیوں کے لیے کہنے کو تیار نہیں۔ اور اسرائیل کے خلاف تو چھوڑ دیجیے نا کہ بات کیا کریں گے، وہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں معاشی تنگی کا شکار کر دیا جائے گا، یا ہماری فیم میں کمی آ جائے گی، ہماری نیم میں کمی آ جائے گی، ہماری یوں کہہ لیجیے کہ طاقت قوت جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہم سے چھن جائے گی کسی طور سے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس کلب کا ممبر بنا لیا ہے صاحب، مبارک ہو آپ کو کہ جو کلب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا کلب ہے، جس کلب میں پیلسٹائن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے جاتے ہیں، پرو پیلسٹائن نعرے لگائے جاتے ہیں، ان تمام شہیدوں کے لیے آواز کو بلند کیا جاتا ہے جو اس وقت غزہ کی پٹی پر شہادتوں کے جام نوش کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس کلب میں لا کے شامل کر دیا ہے کہ جس میں شامل تمام لوگ اس وقت غزہ کی پٹی پر بسنے والے معصوم بچوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، معصوم عورتوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، بزرگوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، جوانوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ آپ نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اس قبیل کا، اس کلب کا حصہ بنا دیا ہے کہ جس کلب میں اس وقت جو موجود لوگ ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ قبلہ اول کی آزادی کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مبارک ہو آپ کو۔ مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن یاد رکھیے گا صاحب کہ یہ جو خود غرضی کا چولا پہن کے جینے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں دوام نہیں ہے، ان کو نہ دنیا میں دوام ہے نہ انشاءاللہ آخرت میں دوام ملے گا۔ لیکن وہ جو لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے خود غرضیوں کے اور مصلحت کے چولے اتار دیے، جنہوں نے بے حسی کے چولے اتار دیے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اگر اس کلب کا ممبر بنا چکے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے گا مسائل آئیں گی، ڈرنا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔